تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے گروپ 1 امتحانات سے متعلق بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے 10 مارچ کو جاری کی گئی جنرل رینکنگ لسٹ کو منسوخ کرنے کے احکامات جاری کیے، ساتھ ہی مین امتحان کے پرچوں کی دوبارہ جانچ کرنے کی بھی ہدایت دی اور کہا کہ نئی جانچ کے بعد ہی مین امتحانات کے نتائج دوبارہ جاری کیے جائیں۔ عدالت نے کمیشن کو اس عمل کے لیے 8 ماہ کا وقت دیا ہے۔ اگر دوبارہ جانچ ممکن نہ ہو تو نئے سرے سے امتحانات منعقد کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ واضح ہے کہ 10 مارچ کو کمیشن نے گروپ 1 امتحانات کے نتائج جاری کیے تھے، تاہم بعض امیدواروں نے مین امتحانات میں بے ضابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ان کی شکایت کی سماعت کے بعد عدالت نے جنرل رینکنگ لسٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ نیپال میں بدعنوانی کے خلاف جاری عوامی احتجاج منگل کو پرتشدد رخ اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ کئی وزراء کے مکانات نظر آتش کر دیے گئے، جبکہ کچھ وزراء نے بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ مظاہرین صدارتی محل اور سپریم کورٹ کی عمارت میں گھس گئے اور زبردست ہنگامہ آرائی کی۔ ذرائع کے مطابق نیپال کے آرمی چیف اشوک راج سگدل نے وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ نوجوانوں کی نئی نسل خصوصاً جین زی کے احتجاجی کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ اس دوران حکومت نے منگل کو سوشل میڈیا پر عائد پابندی بھی ہٹا لی۔ حالانکہ احتجاج سوشل میڈیا پر پابندی کے بعد شروع ہوا تھا، جو کاٹمانڈو سے ہوتا ہوا دیگر شہروں تک پھیل گیا۔ تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے منعقدہ ایک خصوصی پروگرام میں مشہور شاعر کالوجی نارائن راؤ کی یوم پیدائش اور چاکلی ایلما کی برسی کے موقع پر ان کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھائی گئی اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے عوام کی خدمت اور سماجی انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے اور جب تک سماجی تلنگانہ کا خواب پورا نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو بٹ کوائن ٹریڈنگ میں سرمایہ کاری کے نام پر ٹھگ لیا گیا۔ پرانے شہر کے علاقے چندران گٹا سے تعلق رکھنے والا 30 سالہ نوجوان شادیوں کے رشتے جوڑنے والی ایک ویب سائٹ کے ذریعے خاتون سے رابطے میں آیا۔ خاتون نے اپنا تعلق چنئی سے بتایا اور کہا کہ وہ اس وقت لندن میں مقیم ہے۔ خاتون نے شادی کا وعدہ کر کے نوجوان کا اعتماد حاصل کیا۔ بعد ازاں اس نے ایک فرضی آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوان کو بٹ کوائن ٹریڈنگ میں سرمایہ کاری کے لیے راضی کیا اور بتایا کہ اس میں بہت فائدہ ہے۔ نوجوان نے اپنی جمع پونجی اور دوستوں سے قرض لے کر جملہ 27,50,000 روپے کی سرمایہ کاری کی۔ آن لائن انہیں 1,34,00,000 منافع دیا گیا، لیکن رقم حاصل کرنے کے لیے 13,47,000 یعنی کہ 10% ٹیکس ادا کرنے کی ہدایت کی گئی، جس پر نوجوان کو شبہ ہوا اور اس نے سائبر کرائم پولیس سے رجوع ہو کر اس سلسلے میں شکایت درج کروائی۔ ضلع منچریال کے چنور منڈل کے سرسوتی انارام بیرج میں کشتی الٹ جانے سے ایک شخص لاپتہ ہو گیا۔ مہاراشٹر کے سروانچا سے تعلق رکھنے والے گڑم وینکٹیش اور کرشنا سوامی حکور گاؤں سے ماہی گیروں سے ایک کشتی خریدی تھی۔ مبینہ طور پر کشتی انارام بیرج کے دروازوں سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی، جبکہ یہ گوداوری ندی سے مہاراشٹر کی طرف جا رہی تھی۔ گڑم وینکٹیش موقع پر ہی ڈوب گیا۔ کرشنا سوامی تیر کر محفوظ مقام پر پہنچ گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے لاپتہ شخص کی تلاش شروع کر دی۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع کے بودھن منڈل کے نوی پیٹ میں واقع جامع مسجد کی قابل اطلاع تصویر وائرل ہونے کے بعد نوی پیٹ کے مسلمانوں میں غم و تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق روی نامی شرپسند نے نوی پیٹ میں امن و امان کی فضا کو مقدر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ روی، جس کا تعلق راجستھان سے ہے، معاش کے حصول کے لیے نوی پیٹ منڈل میں مقیم ہے اور وہ مرچی بنڈی لگا کر گزارا کرتا ہے۔ اس نے کل یعنی کہ پیر کے روز رات 9 بجے اپنے فیس بک اکاؤنٹ اور انسٹاگرام آئی ڈی کے نام پر نوی پیٹ کی جامع مسجد کی تصویر سے چھیڑ چھاڑ خانی کرتے ہوئے مسجد کے روبرو گنیش کی مورتی کو بٹھاتے ہوئے ویڈیو ایڈٹ کی، جس میں دیکھا گیا کہ جامع مسجد پر زعفرانی جھنڈا لہرایا گیا، جس سے مسلمانوں کے جذبات شدید مجروح ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد کا تقدس پامال ہوا ہے۔ اس پوسٹ کو دیکھنے کے بعد عوام نے انتظامی کمیٹی جامع مسجد شیخ معیز کو دی، جس پر انہوں نے اس واقعے کی اطلاع بدریہ فون حافظ علی خان نائب صدر امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ کو دی۔ حافظ علی خان فوری نظام آباد سے رات 10 بجے نوی پیٹ پہنچے۔ جامع مسجد انتظامی کمیٹی کے عہدیداروں کے ہمراہ نوی پیٹ پولیس اسٹیشن پہنچ کر شرپسند روی نامی شخص کے خلاف شکایت درج کروائی اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ بعد ازاں کمشنر پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم روی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔